کرم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاة والسلام على صاحب الدين والسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أعزل الله عنكم ورجسا اہل البیت طہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشہیم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات محمد۔ اولاً آپ حضرات کی خدمت اقدس میں حرف التماس لے کر گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نظر کا ہدیہ پیش کر دیں بارگاہ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، محبان غلامان سرکار باب الحوائج آقا امام موسی کاظم علیہ السلام،
و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران سید الشہداء و اصحاب باوفا، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی شب ولادت امام موسی قاسم ہے، تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے گی کہ موضوع کے درمیان سوانح حیات طیبہ امام موسی قاسم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فضائل کی روشنی میں، فضائل کے ساتھ ساتھ پیغامات امام کی روشنی میں کچھ جملے انشاءاللہ تبرکاً آپ حضرات کی سماعت عالیہ تک پہنچائے جائیں، کیونکہ مجلس کا موضوع میں سمجھتا ہوں کہ جہاں شاداب حافظوں کے مالک بیٹھے ہوں تو لہٰذا موضوع کی یاد دہانی میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ہر روز کے بعد 2-4 نئے چہرے نظر آتے ہیں، تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ موضوع سے ان کو بھی آگہی ہو جائے، تاکہ جو بھی تقریر وہ سنے تو ان کو لگے کہ تقریر موضوع پہ ہی ہو رہی ہے اور موضوع سے ہٹ کے نہیں ہو رہی ہے۔ عشرہ مجالس کا عنوان معرفت امام، جس کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مسلسل گفتگو کی جا رہی ہے، کیونکہ میرا ذاتی نظریہ یہ ہے حضور والا، اگرچہ معرفت نہیں ہے امام کی تو ظاہری طور پر بھی اور قرآن کے روح سے بھی آپ چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتے ہیں، ان کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگرچہ آپ معرفت رکھ کے قبر میں بھی سو جاؤ گے تو یقین مانیے کہ آپ زندوں سے اچھے ہیں، کیونکہ آپ بامعرفت ہیں۔ ایک جملہ میں پہلے مرحلے میں آپ کے حضور میں رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یقیناً آپ کی سماعت عادلانہ سماعت ہے، اور حسن ظن رکھتا ہوا چونکہ آپ حضرات بھی صبح سے اسی وقت کا انتظار کرتے ہوں گے، چلیے 1 گھنٹہ 5 منٹ کی مجلس الحمدللہ ہمیں سننے کو ملے گی، تو صرف آپ انتظار نہیں کرتے ہیں بلکہ میں بھی اس وقت کا انتظار کرتا ہوں کہ کب آپ کے چہرے دیکھنے کی زیارت نصیب ہوگی اور کچھ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ دیکھیے، باب معرفت میں ایک جملہ میں کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں، بزرگان سے دعائیں چاہوں گا، نوجوانوں کو اگر بات اچھی لگ جائے تو اپریشیٹ کر دیجئے گا۔ باب معرفت میں مقتل کی روشنی میں جملہ میں کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بزنس مین حضرات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں کوئی ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، الحمدللہ ہیں اور ہونا چاہیے۔ لیکن جملہ میں کہوں گا الحمدللہ، میں نے ہمارے معاشرے میں بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ہندوستان میں، الحمدللہ ہم کونے کونے میں جاتے ہیں اور ہندوستان کے باہر تو ہماری شیعہ سوسائٹی کے بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہم سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کا شرف ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ایک جملہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ آج شب ولادت ہے، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر مجھ سے ملے، لیکن میں نے اپنی 29 سال کی ایج میں سید الشہداء امام حسین سے بڑا ڈاکٹر نہیں دیکھا۔ سلامت رہیے، میں پھر جملے کو دہراؤں گا تاکہ آپ کی دعائیں میرے حق میں شامل حال ہو جائیں۔ میں جملے کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ میں نے اپنی زندگی میں سید مقتل سے ثابت کروں گا، میں نے اپنی زندگی میں سید الشہداء امام حسین سے بڑا ڈاکٹر نہیں دیکھا۔ کیسے؟ وہ ایسے جس کے بلڈ گروپ کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی، حسین نے اسے راستے سے لوٹا دیا۔ جملہ سن لیجئے گا، دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ میں نے کہا جس کے بلڈ گروپ کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی، حسین نے اسے راستے سے لوٹا دیا، اور جس کے بلڈ گروپ کی اسلام کو ضرورت تھی، خط لکھ کے کربلا میں بلا لیا۔ محمد وآل محمد پر تھوڑی سی آواز سلو کر دیں، ساؤنڈ کی آواز ہلکی سی سلو کر دیں، سنتے رہیے۔ جس کے بلڈ گروپ کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی،
حسین نے اسے راستے سے لوٹا دیا، اور جس کے بلڈ گروپ کی ضرورت تھی حسین نے خط لکھ کے کربلا بلا لیا۔ یعنی کربلا کسی حادثے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک مقصد کا نام ہے، اور صرف کربلا نہیں بلکہ کربلا کے بعد جتنے بھی ائمہ علیہ السلام، مقاصد ائمہ علیہ السلام، اگر آپ ملحوظ خاطر و پیش نظر تاریخ میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مقاصد ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، وہ مقصد سید الشہداء کے تحت ہیں، اور یہ میں آنے والی مجلس میں اس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا تاکہ میں یاد آؤں نہ آؤں، یہ آنے والی تقریریں آپ کو انشاءاللہ یاد رہ جائیں گی۔ آنے والے ائمہ علیہ السلام نے جیسی بھی زندگی گزاری، آپ ایک لمحے کے لیے آپ غور فرمائیے، اولا تو اہل بیت علیہ السلام نہ تعریفوں کے محتاج ہیں نہ جگہوں کے محتاج ہیں، تعریفیں بھی جن کی محتاج ہو وہ ہمارے رہبر ہیں، فضیلتیں جن کی محتاج ہو وہ ہمارے رہبر، جملہ سمجھ جائے تو آپ کی ذمہ داری، جگہیں بھی جن کی محتاج ہو، نہیں آپ غور فرمائیے گا، یہ جگہوں کی محتاج نہیں ہے، یہ جہاں جاتے ہیں جگہوں کو عزت دے دیتے ہیں، یہ مدینے میں آتے ہیں تو مدینے کو منورہ بنا دیتے ہیں، مکے میں آتے ہیں تو مکے کو معظمہ بنا دیتے ہیں، آپ غور تو فرمائیے، اگر یہ کاظمین میں آ جائیں تو شریفین بنا دیتے ہیں، یہ پورا مرحلہ ہے، آپ جا کے تاریخ کے پیش نظر اٹھا کے دیکھیں، اگر یہ کربلا میں آ رہے ہیں تو کربلا کو کربلا معلیٰ بنا دے رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہماری ہیومن پرسنالٹیز جو ہیں، ہمارے رہبر، ہمارے ہادی جو ہیں، ہمارے ائمہ کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ ساتویں امام کے حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھیے، بس میں کچھ جملوں کا آغاز کروں گا تاکہ ایک یادگار مرحلہ آپ کے حوالے ہو جائے۔ اگرچہ آپ امام کی سوانح حیات کو اٹھا کے دیکھیں، ہمارا اور آپ کا امام ٹوٹل 14 سال قید خانے میں رہا، 14 سال کچھ ہوتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے گا، امام کی ولادت با سعادت کل کی شب، کل کا دن یعنی 7 صفر 128 ہجری، بزرگان بہتر جانتے ہیں، اپنے ہمسن و کمسن لوگوں کو یاد دلا رہا ہوں، 7 صفر 128 ہجری، آپ کی شہادت 25 رجب 183 ہجری، یعنی کل آپ نے 55 سال کی عمر پائی، جس میں سے 19 سال آپ قید بند رہے، نظروں سے اوجھل کیا گیا، اور 14 سال قید میں مسلسل رہے، اور قید کیسی؟ قید با مشقت میں ہمارا اور آپ کا امام رہا۔ لیکن آپ غور فرمائیے اور تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے، ہمارا امام 14 سال بھلے قید خانے میں رہا ہو، امام قید میں رہ کر بھی علیہ السلام رہے، دشمن آزاد رہ کے بھی لعنت اللہ رہا، یہ قید میں رہے تو علیہ السلام رہے، دشمن آزاد رہا، تخت رہا، حکومت کرتا رہا، تب بھی لعنت اللہ رہا۔ اچھا آپ سے ایک لمحے کے لیے تاریخ اس منظر کو دیکھیں اور 7ویں امام کے حوالے سے اس گفتگو کو بھی سنیں۔ کبھی آپ نے سوچا، خاص طور سے 7ویں امام کے دور میں ہارون نے یہ کہا تھا جتنے بھی سیدزادے مل جائیں سب کے جسموں کو پلا کر زندہ چنوا دیا جائے، اور جتنے بھی شیعان علی مل جائیں اور شیعان موسیٰ قاضی مل جائیں ان کے خون کا گارہ بنا دیا جائے۔ تو کبھی آپ نے سوچا یہ ملعون کیونکہ بنو امیہ کے بعد حکومت آئی ہے بنو عباس کے پاس، اب بنو عباس نے جو حکومت حاصل کی تھی وہ محبت اہل بیت کے جھوٹ کے نام کری تھی کہ ہم ان کے حامی ہیں۔ آپ غور فرمائیے گا، میرے کہنے کا مقصد و مدعا یہ ہے اہل بھاونگر، آپ غور فرمائیے، جہاں ہارون یہ کہہ رہا تھا کہ شیعوں کے خون کا گارہ بنا دیا جائے، سیدزادوں کو چنوا دیا جائے، شیعوں کو مارے جا رہا تھا، کبھی آپ نے سوچا شیعوں کو تو یہ مارتے تھے، امام کو قتل کیوں نہیں کرتے تھے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک تاریخ کا پہلو میں آپ کے پیش نظر رکھ رہا ہوں، بھائی یہ امام کو قید کیوں رکھتے تھے؟ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، قید کرنا آسان ہے یا قتل کرنا آسان ہے؟ بھائی قتل کرنا آسان تھا ان کے لیے، قید میں رکھنے کا مطلب ہے زندگی دینا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں یہ شیعوں کو قتل کر رہے تھے تو امام کو قتل کیوں نہیں کرتے تھے؟ نہیں، یہ بنو عباس کے خلفاء جانتے تھے ہم نے جو حکومت حاصل کی ہے دین کے نام پہ کی ہے، علم کے نام پہ بھی ہے، وہ جانتے تھے جتنے بھی علماء ہمارے بس میں بیٹھے ہیں ان کے سینے علم سے خالی ہے، لہذا جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آتا تھا انہیں قید خانے میں امام کے پاس جانا پڑتا تھا، تو لہذا یہ محتاج تھے علم امامت کے، یہ علم امامت کی وجہ سے امام کو زندہ رکھتے تھے۔ اور آپ کیا سوچتے ہیں، کیا یہ امام کو پردے میں رکھنا چاہ رہے تھے؟ یہ کردار محمد کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جو نور جلتا ہے تو نور تو ایک چھید میں سے بھی، ایک پوائنٹ میں سے بھی اپنے وجود کا اعلان کر دیتا ہے۔ اب امام نے اپنے وجود کا کیسا اعلان کیا، سنیے،
اور ایک پیغام ہوگا امام کی سوانح حیات کے حوالے سے آپ کے پیش نظر کہ جب ملعون ابن ملعون ہارون رشید عباسی کا یہ دل چاہا، اور یہ تاریخ پیش نظر آپ جائیے تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، یہ ملعون مسلسل شراب نوشی کیا کرتا تھا اور شراب کو پسند کیا کرتا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر میں کب تک چھپ کے شراب پیوں گا، کیوں نہ اس بہانے سے شراب پی جائے کہ سب بھی پی اور ہم بھی پیے، گھول کھل کے پی جائے۔ تو لہٰذا اس نے کیا کیا، اس زمانے میں تاریخ اسلام میں لکھا ہے اس زمانے کے جتنے بھی علماء تھے سونے کی تختیوں پر اس نے یہ خط کو لکھوایا اور یہ لکھوانا چاہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شراب جائز ہو جائے۔ کہ کیسے جائز ہو جائے؟ کہ آپ اس میں مہر لگا دیں کہ پی سکتا ہے کون؟ کہ جو مریض ہو۔ مجلس ہونا ہے سرکار، میں ایک منزل تک مجلس لاؤں گا، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سنتے ہیں سرکار، بس سنتے آئیے گا میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ سونے کی تختیوں پر، ظاہر سی بات ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا شادی کا کارڈ آتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ پڑھ کے واپس کر دیں؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، شادی کا کارڈ آپ کے نام پہ آئے تو آپ کا ہو گیا۔ اس نے سونے کی تختیوں والے کارڈ بنوائے، پہلی رشوت تو یہی پہنچا دی۔ اور جب رشوت آ گئی اور اس نے کیا چاہ رہا اس میں کہ میں چاہتا ہوں کہ شراب کو عام کر دیا جائے۔ عام کیسے کر دیا جائے؟ کہ جب عام کریں گے تو لوگ پوچھیں گے کیوں عام کر دیا؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ مہر لگائیں۔ آج بھی آپ اللہ نہ کریں یہاں کوئی معاملہ ہماری طرف سے سرکار کچھ جگہ ہے، کچھ ملعون ایسے بھی ہیں کہ کہتے ہیں وہ حالانکہ ہمارے لیے مطلب خیر ہوں گے، کہتے ہیں ہاں وہ پی سکتے ہیں دوا کے طور پر، دوا کے طور پر۔ یہ سازش تھی ہارون رشید کی۔ ہارون رشید نے لکھایا، دیکھیں امام کیسے سخت دور سے گزر رہے ہیں، امام آزاد نہیں ہے، امام قید خانے میں ہے۔ میں یہی تو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ دشمن لعنت اللہ کیسے ہے، امام قید میں رہ کر علیہ السلام کیسے ہے۔ جب اس نے اس فتوے کو صادر کروانا چاہا علماء کے پاس آیا، انہوں نے مہر لگا دی۔ اب جب انہوں نے مہر لگا دی، ظاہر سی بات ہے جب مہر لگ گئی، اب ہارون رشید کہتا ہے کیوں نہ بہتر ہو پہلا ہی آدمی وہ ڈھونڈا جائے جو شیعہ ہو۔ اب ڈھونڈا انہوں نے ابن سلیمان کو، تاریخ کا نام ہے ابن سلیمان۔ ابن سلیمان کو ڈھونڈا جو مولا کا چاہنے والا، مولا کا دیوانہ، دمے کا مریض تھا۔ ہارون نے ملوایا حکیم سے کہ یہ مریض ہے، اس نے پتہ لگایا کون مریض ہے، کہ یہ مریض ہے، اس کو اپنے پاس بلواؤ۔ علاج کے لیے وہاں بھیجا۔ جب وہ علاج کے لیے گیا حکیم کے پاس تو حکیم نے کہا علاج یہ ہے اس کا کہ تم بس 2 گھونٹ پیو صبح اور شام دوا کے طور پر۔ جیسے ہی اس نے حکیم نے یہ کہا، اب جملہ سن لیجیے گا، ہارون دربار میں بھی تھا، حکیم بھی وہی تھا۔ جیسے ہی حکیم نے یہ کہا کہ آپ دوا کے طور پر 2 گھونٹ صبح شام پی سکتے ہیں، ایک مرتبہ ابن سلیمان کھڑا ہو کے کہتا ہارون تو نے کہہ دیا میں نے اس سے مل لیا، اگر تو اجازت دے دے تو میں امام سے پوچھ کے آ جاؤں۔ سن لیجیے سرکار، دیوانے ہو جائیں گے۔ اگر تو اجازت دے دے تو میں امام سے پوچھ کے آؤں۔ اب بھارے دربار میں منع کرے تو کیسے کرے بھئی، فتوے تو مہر لگ چکی ہے۔ اب لہٰذا جب 40 علماء نے فتوے مہر لگا دی، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ منع کرے تو کیسے منع کرے؟ کہا ٹھیک ہے آپ جائیں جا کر مل لیجیے مولا سے۔ اب جملہ سنیے گا بھاؤ نگر والوں، اگر روح کے اندر سے امام موسی کاظم نہ بولے تو سرکار آپ شیعہ کیسے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا امام کا ایک لقب ہے باب الحوائج۔ باب الحوائج کا مطلب یہ ہے اگر کوئی دعا ساتھ میں امام کے حوالے سے مانگی جائے تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ لہذا فضائل کا اگر کوئی گوشہ تمہارے دل کو چھو جائے تو سب سے قریبی دعا ہے ابھی دعا مانگنا، فوراً دعا مانگنا۔ دعا تم مانگو گے 14 مل کے آمین کہیں گے۔ بس دعاؤں کی شامل دعا مانگیے گا۔ ایک مطلب چاہنے والا ابو سلیمان آیا مولا کے پاس، سلام کا مولا ایسا ایسا معاملہ ہے، حکیم اور ہارون نے مجھ سے کہا ہے، جملہ سن لیجیے گا، کہ تم بیمار ہو، بیماری کے طور پر 2 گھونٹ صبح اور شام پیو صحیح ہو جاؤ گے۔ کیا مولا پی لوں؟ جملہ میں بہت آرام سے پڑھوں گا، کیا مولا پی لوں؟ پلک کہ میرے مولا نے کہا جب ہارون کہہ رہا تھا تو پی کیوں نہیں؟ کہ جب ہارون کہہ رہا تھا تو پی کیوں نہیں؟ پلک کے چاہنے والے نے جواب دیا مولا مجھے روز قیامت آپ کے ساتھ اٹھنا ہے، ہارون کے ساتھ نہیں اٹھنا۔ مجھے روز قیامت اٹھنا ہے، مجھے روز قیامت اٹھنا ہے، قبر سے اٹھنا ہے، مولا آپ کے ساتھ اٹھنا ہے، اس کے ساتھ نہیں اٹھنا۔ مولا نے سنیے، مولا کا جملہ پیغام ہے، مولا نے فرمایا قسم ہے مجھ موسی قاتل مسلح کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی بھی آمدن ہمارا شیعہ شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے اتار لے اور توبہ
کرے گا. ابو سلیمان سمجھ گیا, کہا مولا مجھے تو جواب مل گیا. آئے ہائے آئے ہائے, اب باہر بھی تو جانا ہے, ان کو کیا جواب دوں؟ کہا جا کر ہارون اور حکیم سے کہہ دو خود تو جھوٹے ہو, خدا پہ جھوٹ نہ بولو. خود تو جھوٹے ہو, خدا پہ جھوٹ نہ بولو. اور ان کو جا کے کہہ دو میرے مولا نے فرمایا ہے اللہ کبھی حرام میں شفا نہیں رکھتا. ایک سلام بھیج دے محمد والے محمد والے. سلامت رہیے. اللہ کبھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, جگہ ہے, آ جائیے, جگہ ہے. سلوات علی محمد والے محمد. سمٹ آئیے, سمٹ آئیے. بانام مولا مومن مومن کے لیے جگہ کر دے سرکار, مومن مومن کے لیے جگہ کر دے. سلامت رہیے, جیت رہیے. اللہ زندگی دے آپ لوگوں کو. سلامت. خود تو جھوٹے ہو, خبردار. ان سے کہہ دو کہ خود تو جھوٹے ہو, کہ جاؤ کہہ دو ان سے کہ اللہ پہ جھوٹ نہ بولے. جب امام بصرہ کی قید میں تھے, عیسیٰ بن جعفر یا یحییٰ بن جعفر جو وہاں کا داروغہ زندان تھا, جب ملعون ہارون نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں ان کو قتل کر دو, تو پلٹ کے اس نے خط کے جواب میں یہ لکھا کہ میں آخر کس بنا پر موسی قاضی کو قتل کر دوں. آئے ہائے, جملہ سنیے, تو وجہ بتا دے میں کس بنا پہ کروں. میں ان سے کوئی ظلم صادر ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا, جب بھی دیکھتا ہوں مسلسل سجدے میں پڑے رہتے ہیں. مولا کے چاہنے والے اگر مولا کو سننے کے لیے آئے ہیں تو دعاؤں میں بخل نہ کریے گا, دعا مانگیے گا مولا سے. کہا کس بنا سے؟ میں ان پہ ظلم کر دوں. کہا میں تو اس ارادے میں ہوں کب میں ان کو یہاں سے آزاد کر دوں, تو قتل کی بات کر رہا ہے. اگر میرا اختیار ہو تو میں ان کو قتل کر دوں, اس کا اگر میرا اختیار ہو تو میں ان کو آزاد کر دوں. اب اس کا خط جیسے ہی وہاں پہنچا نا, یہ عیسیٰ بن جعفر جو داروغہ تھا مولا کے پاس آگے کہتا, سنیے کہ سرکار آگے کہتا, فرزند رسول میں بتا چکا ہوں مولا کہاں رہے, قید خانے میں. کتنے سال؟ سورہ والا تصور کریے, آج کی مجلس تصور کے نام پر ہے, احساس کے نام پر ہے. 14 سال قید خانے میں. کیسے قید خانے میں؟ سنیں گے سرکار, مولا جس قید خانے میں تھے نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے. یہاں بھی سلاخیں تھی, یہاں بھی سلاخیں تھی, اوپر بھی سلاخیں تھی. 14 سال مطالعہ کی ہے مسائل کا جملہ, لیکن آنکھوں سے پڑا ہے. رکوع کی حالت میں کاٹ رہے ہیں وہاں, سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اب سنیے کا ایک پیغام ہے نوجوانان بھاؤ نگر کے نام, بزرگان سے میں خود اصلاح کا محتاج ہوں. سنیے آگے کہنے لگا, فرزند رسول میرے اختیار میں اس سے زیادہ بڑا اور وسیع قید خانہ ہے. آپ اس قید خانے میں مسلسل پڑے, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. مولا نے ایک جملہ کہا کہ میں نے اس خدا سے تنہائی مانگی تھی عبادت کے لیے. مجھے کیا پتا, بیٹا پڑھ لے دو, مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اللہ مجھے ایسی تنہائی دے دے گا کہ جہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. کہا فرزند رسول میں سمجھ تو گیا, لیکن آپ میرے دل میں آپ کی محبت ہے. مولا اس قید خانے میں آپ کا یہ اٹھنا نہ بیٹھنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. مولا نہ اٹھ پاتے نہ بیٹھ پاتے. مولا ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کروں گا. مولا نے کہا کیا کہنا چاہتا. کہا مولا میرے اختیار میں بڑا قید خانہ ہے, وسیع قید خانہ ہے, جہاں تازہ ہوا بھی آتی ہے اور آپ کے لیے سکون رہے گا. مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں چلے جائیں. پہلے مولا نے منع کیا, لیکن چاہنے والا تھا, اصرار زیادہ بڑا. مولا اس کی بات مانتا ہے. بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں سرکار آج. جب مولا اس کی بات مان گئے, مولا پورا ایک دن اس قید خانے میں رہے. جیسی صبح کا سورج طلوع ہوا, وہی داروغہ عیسیٰ بن جعفر وہاں سے گزرا. مولا نے جو وہاں سپاہی کھڑا تھا اس کے ذریعے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ, ایک پیغام دینے جا رہا ہوں, بہت دل سے پڑھ رہا ہوں میں. وہ گیا, داروغہ کو بلا کے لایا. مولا نے کہا دیکھ میں نے تیری بات مان لی, تو نے مجھ سے کہا تھا کہ یہاں آ جا, میں آ گیا. تو میرا چاہنے والا تھا, میں نے تیرا دل رکھ لیا, اب مجھے واپس وہیں پہنچا دے. جیسے ہی سننا تھا فوراً قدموں میں گرا, آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے گرتے جا رہے گرتے جا رہے. مولا نے کہا روتا کیوں ہے؟ پلٹ کے کہتا ہے فرزند رسول مجھ سے کوئی خطا ہو گئی. کہا تجھ سے تو کوئی خطا نہیں ہوئی. کہا مولا پھر وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے جان پہ کھیلتے ہوئے, کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے, مولا
میں جانتا ہوں میں نے کیسے کیسے آپ کو اس وسیقت خانے میں کرایا ہے. مولا یہاں تو بڑا سکون ہے, وہاں تو اندھیرا ہے مولا, نہ وہاں دن کا پتہ چلتا تھا, نہ رات کا پتہ چلتا تھا, نہ مولا تازی ہوا آتی تھی. مولا اس سے اچھا ایک قید خانہ ہے. مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ واپس وہیں جانا چاہتے ہو؟ سنو بھاؤ نگر کے جوانوں, موسی کاظم نے فرمایا تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, بلکہ ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے کہ اس قید خانے کی دیوار کے پیچھے سے میرے کانوں میں گانے کی آواز آتی ہے. اللہ, میرے کانوں میں گانے کی آواز آتی ہے. تو اے بھاؤ نگر کے جوانوں, اگر اصلی شیعہ ہو تو آج کی مجلس سے عہد کرو مولا جس گانے کی وجہ سے آپ قید خانے میں واپس چلے گئے, ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے گھر میں میوزک کو آنے نہیں دیں گے, اپنے گھر میں گانے کو نہیں آنے دیں گے, اپنی خوشیوں میں گانے کو نہیں آنے دیں گے. آج وعدہ کر کے اٹھیے مولا ہم اپنے موبائلوں میں گانے کو نہیں آنے دیں گے. مولا صرف اس گانے کی وجہ سے آپ قید خانے میں چلے گئے, اور ہم انہی کے شیعہ ہو کر, انہی کے چاہنے والے ہو کر میں حسن ظن رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں 110% مجمع اس بیماری سے دور ہوگا, لیکن میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں. آج کی مجلس سے میرے جوان عہد کرو مولا آپ 14 سال جب گانے کی وجہ سے قید میں پڑے رہے, مولا وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد سے اپنے موبائلوں میں, اپنے گھروں میں, اپنی خوشیوں میں گانے کو کوئی داخلہ نہیں دیں گے. اور جب کبھی بھی تمہارے موبائل میں یا کہیں گانے کی آواز سنو, یہ سوچ کے اٹھ جانا یا رخ موڑ لینا, نہیں ہم نہیں سنیں گے, نہیں ہم نہیں جائیں گے ایسی جگہ. کیوں کہ اس گانے کی وجہ سے ہمارا امام واپس قید خانے میں چلا گیا تھا. بس میرا عزیز, جب اس کو ہٹایا گیا عیسیٰ بن جعفر کو, جب اس نے کہا دیا کہ میں آزاد کر دوں گا, اس کو ہٹایا گیا. پھر ملعون, اور سب سے بڑا مسئلہ ملعون, چاہیے آپ داروغہ زندان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, اس سے بڑا ملعون نہیں گزرا. دوسرا ملعون آیا سندھی بن شاہد. جب سندھی ملعون آیا اس نے امام کا مسلسل مذاق اڑانا شروع کیا, اور یہی وہ ملعون تھا جس نے امام کو زہر دیا. اللہ کی لعنت ہو اس پہ. اب سنیے, میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا میں نے ماحول کو بدل دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں جب تھوڑے سے آپ تھک جائیں تو افطاری کا سامان, اور انشاءاللہ اب فضائل علی سے آپ کو افطار کرا دیا جائے. اب تھوڑا سا افطار میرے ساتھ کریے گا, انشاءاللہ لطف آ جائے گا. لیکن آج کی مجلس میں وعدہ کیا نا آپ لوگوں نے کہ گھروں میں گانے کو جگہ. اچھا اگر وعدہ کر لیا ہو امام سے تو سننے والی صلوات سب مل جل کے پڑھے ذرا. بالکل بیدار رہیے گا. اب یہاں سے بالکل یادگار جملے ہونے والے ہیں, یادگار جملے. میں صرف باحثیت تعلیم کوشش کروں گا. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سنتے ہو, انشاءاللہ فضائل کے کچھ گوشے آپ تک پہنچ جائیں گے, اور وہ میرا جملہ بار بار آپ کو یاد رہے. میں تیسری یا چوتھی مرتبہ یہ جملہ دوہرا رہا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام اس وقت تک کسی کو ذلیل نہیں کرتے. اچھا آگے کا جملہ آپ بتا دیں. سلامت ہے جب تک کہ وہ خود ذلیل نہ ہونا چاہے. یہ گیا عیسیٰ بن جعفر کو ہٹایا گیا, یا بعض روایات میں کہ بصرہ سے مولا کو بغداد لے آئے. بغداد میں داروغہ بنا ہے کون؟ سندھی ملعون. اب سندھی ملعون نے مولا کا مذاق اڑا کے کہا سنیے مولا کے چہرے والوں, انشاءاللہ کیونکہ شب ولادت تک چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی اور دعائیں مانگے گا. مولا کا مذاق اڑانے کے لیے ملعون کہتا ہے اے فرزند علی و زہرا, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ زمین اور آسمان کے مالک ہیں. بالکل بیدار ہو کے لفظوں کا استقبال کریے گا. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ زمین اور آسمان کے مالک ہیں. یہ کیسے مالک ہیں آپ؟ قید خانے میں پڑے ہوئے ہیں, سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. پلٹ کے میرے مولا نے قیامت کا جملہ کہا او سندھی ملعون, کیا تجھے نہیں پتا کہ میرے جد علی نے دنیا کو 3 بار طلاق دے رکھی ہے؟ آپ کو سلام, کو سمجھ رہے ہیں ان کو سلام, آپ سلامت رہیے. میرے جد علی نے دنیا کو 3 بار طلاق دے رکھی ہے, اور جسے باپ طلاق دے دے وہ بچوں پہ حرام ہو جاتی ہے. جسے باپ طلاق دے دے وہ بچوں پہ حرام ہو جاتی ہے. اور کہا ہمارے اختیار کی بات تو سنیں, مومنین بھاؤ نگر دعاؤں سے اس حقیق کو یاد رکھیے گا. کیا جملہ کہا میرے مولا نے, کہا سندھی بن شاہد تو بات کرتا ہے ہمارے اختیار کی تو سن, اگر میں یہ حکم دوں کہ یہ دیوار قید
سلام ہے. اگر میں یہ حکم دوں کہ قید خانے کی دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی، ہو جائے گی، ہو جائے گی. آہستہ سے کہہ دوں، مولا کا جملہ ختم، دیوار کا کام شروع. یا علی، مولا کا جملہ ختم، دیوار کا کام شروع. اب جب پسینہ پسینہ ہونے لگا زندگی ملون گھبرا کے کہتا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. مولا نے کہا میں بولوں تو کیا کمال. اللہ 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 اللہ. دیکھیں فضائل اہل بیت پر تو اب دیواریں بھی بول رہی ہیں. اب تو آپ کی باری ہے نا سرکار، آپ کتنی جلدی جملوں کا استقبال کرتے سنیے کا لکھنے کے لیے. ایک مرتبہ اور کیوں نہ بولے سرکار، جن کے جل کے ہاتھوں پہ آ کے پتھر بولے ہوں. یہ تو فرزند رسول ہے نا. مولا نے کہا اگر میں بولوں تو کیا کمال، یہ دیوار بتائے گی. مولا نے کہا اے دیوار ذرا بتا، میں کہہ اس سے رہا تھا، میں کہہ اس سے رہا تھا، تو سونے کی کیوں ہو گئی. میں نہ تجھ سے مخاطب ہوا نہ تجھے کوئی حکم دیا. دیوار سے آواز آئی اے میرے مولا جب آپ یہ فرما رہے تھے اگر میں حکم دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے. یہ ملعون سوچنے لگا کیسے ہو جائے گی، میں نے ہو کے بتا دیا ایسے ہو جائے. مل کے ہاتھ اونچے جیتے رہیے. پیچھے سے بھائی بھی اشارہ کر رہا اور آواز بھی دے رہا ہے. آپ لوگ کو گزارش آ جائیے، آ جائیے، سلامت رہیے. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. نہیں دلوں میں جگہ تو فرش عذاب میں خود جگہ ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی سرکار دنیا تو خود تعجب کرتی ہے کہ یہ کم زمین میں شیعہ آ کیسے جاتے ہیں. یہ کربلا پہ بھی تعجب کرتے ہیں نا. تو ہمارے استاد محترم نے بتایا کہ شہزادی فاطمہ اس وقت اپنی چادر کو کھول دیتی ہے. چلے آؤ آزادارو، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. مجلس اپنے مرکز پہ طواف کر رہی ہے باعنوان معرفت امام. اب سنیے جملے. کہا یہ سوچنے لگا مولا کہ کیسے ہو جائے گی، میں نے ہو کے بتا دیا ایسے ہو جائے گی. مولا قید میں رہ کے کیسے حکومت کر رہے ہیں دیکھو گے. شیعوں کو تو باہر مارا جا رہا تھا نا، مولا کو تو مار نہیں سکتے تھے. جانتے تھے مسئلہ آئے گا انہی کے پاس آنا پڑے گا. کہیں علم میں پھنسیں گے تو باب العلم کا بیٹا ہی جواب دے گا. ہاں تو امام تو قید میں ہے نا. اب امام نے شیعت کو کیسے بچایا. ایک پیغام ہے نوجوانوں کے نام. الحمدللہ بڑے اچھے اچھے خطبہ آپ کی بستی میں آتے رہے اور انشاءاللہ آپ کی نسلیں یوں ہی سنتی رہیں. اس طالب علم کو بھی سنیے سکا امام ہم نے کیسے شیعت کو بچایا، کس انداز میں بچایا. علی بن یقین کا نام کس نے نہیں سنا. بہت بڑا نام ہے علی بن یقین. آئے مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا شیعوں کا خون بہایا جا رہا ہے، جہاں ہمارے نام سے ہمیں پہچانا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے، پتہ لگایا جا رہا ہے، جاسوس لگے ہوئے کون شیعہ ہے. مولا شیعوں کو مارا جا رہا ہے. میں بتاؤں گا شیعت کیسے زندہ ہے. کب مولا ہمیں مارا جا رہا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا. مولا یہ بتائیے ہم اپنی جان کیسے بچائیں. یا دوسرے لفظوں میں کہوں علی بن یقین نے پوچھا مولا ہم شیعت کیسے بچائیں. جو سمجھ جائے گا میں ممبر کی بلندی سے سلام کروں گا. مولا شیعوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا ہے، مولا ہم شیعت اور شیعہ کو کیسے بچائیں. بڑی آہستہ سے یوسف زہرا نے جملہ کہا علی بن یقین تم اپنے آپ کو صاحب کمال بنا لو. بھائی جملہ تو میں نے کہہ دیا، میں نے تو جملہ کہہ دیا. تم اپنے آپ کو
کہتی ہے اپنے آپ کو صاحب کمال بنا لو. وہ اس لیے کہ علی بن یقطین ہارون کو مال جمع تو کرنا آتا ہے، تقسیم کرنا نہیں آتا. ہارون کو فوج اکٹھا کرنا تو آتا ہے، فوجوں کو ترتیب دینا نہیں آتا. تم اپنے آپ کو صاحب کمال بنا لو. تم جب اپنے آپ کو صاحب علم بنا لو گے، کیا جملے ہیں میرے بھائی، میں میسج دے رہا ہوں میرے قوم کے نام. یہ مولا کا جملہ، جب تم اپنے آپ کو صاحب کمال بنا لو گے، جب تم اپنے آپ کو صاحب علم بنا لو گے، تو یہ تمہارے جو قتل پہ آمادہ ہیں، بھائی سروں کو اٹھاؤ مجھے دیکھو، یہ کل تمہارے دروازے پہ کھڑے نظر آئیں گے. جب الحمدللہ 2017 میں مجھے حقیق کو بھی آیت اللہ شیستانی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو مانو میرے دل و دماغ کے دروازے کھل گئے. ایسا لگ رہا تھا اپنے دور کا علی بن یقطین بول رہا ہو، اپنے دور کا علی بن یقطین بول رہا ہوں. ان کے جملے سنیں گے. انہوں نے کہا دیکھیے ہندوستان سے آپ لوگ ملنے کے لیے آئے تو بڑی خوشی ہوئی، لیکن جب ہندوستان سے کوئی ڈاکٹر ملنے کے لیے آتا ہے، اللہ جانے کتنے سمجھ رہے ہیں، کوئی انجینئر ملنے کے لیے آتا ہے، کوئی افسر ملنے کے لیے آتا ہے، کوئی ادھیکاری ملنے کے لیے آتا ہے، تو یہ خوشی دو گنی ہو جاتی ہے. اب سنیے علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے. یہ خوشی دو گنی ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھاؤ نگر کے جوانوں، گزارش ہے اس خادم قوم نوید آبدی کی آپ کے نام پر آپ سے گزارش ہے میرے بھائی، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، افسر بنو، پائلٹ بنو، بڑے ادھیکاری بنو، بڑے افسر بنو، لیکن خبردار ڈاکٹر بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، انجینئر بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، افسر بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، بڑے بزنس مین بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا. سنیے ایک پیغام دے رہا ہوں میرے قوم کے نام، ڈاکٹر بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، انجینئر بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، افسر بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، پائلٹ بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، بڑے بزنس مین بننے کے بعد عزاداری کو ہلکا نہ سمجھنا، بلکہ تم ڈاکٹر بن کے علم اٹھاؤ، انجینئر بن کے علم اٹھاؤ، افسر بن کے علم اٹھاؤ، بڑے ادھیکاری بن کے علم اٹھاؤ. کیوں کہ جب تم ننگے پیر 10 محرم کو جلوسوں میں نکلو گے تو تمہارے انڈر کام کرنے والا دیکھے گا ہمارا باس ننگے پیر. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، ڈاکٹر بن کے علم اٹھاؤ، انجینئر بن کے علم اٹھاؤ، افسر بن کے علم اٹھاؤ، تاکہ جب تم 10 محرم کو ننگے پیر جلوسوں میں علم لے کے نکلو تو دنیا دیکھتے جائے گی، دیکھو یہ پڑھے لکھوں کی قوم ہے، جاہلوں کی قوم نہیں ہے. اس اللہ بھیجتے محمد آل محمد پر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو لہٰذا میرے قوم کے جوانوں، علم کے دامن کو مت چھوڑو. جب کسی چاہنے والے نے مولا سے آ کے کہا تھا مولا میرا فلاں جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، قسم خدا کی 20 منٹ پڑھوں گا یہاں سے 25 منٹ، اور قیامت کے ہوں گے یہ مرحلے، ایک ایک لفظ آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑے گا اور انشاءاللہ تحفہ لے کے جائیں گے. بہت اچھا آپ سنتے ہیں سرکار، اس لیے میں کبھی آپ کو فورس نہیں کرتا. میں کبھی نہیں کہتا میں نے کیا پڑھ لیا آپ نے کیا سن لیا، کیا سن رہے ہیں، توجہ دیجئے، واہ واہ کریں. میں کبھی فورس نہیں کرتا. بہت اچھا آپ سنتے ہیں، جو خاموشی سے سنتے ہیں وہ بھی اچھا سنتے ہیں، کیونکہ ان کی خاموشی توجہ کا اعلان ہوتی ہے. ہاں، جو خاموشی سے سنتے ہیں آپ کی خاموشی توجہ ہے میرے لیے. اور جو بہرحال میرے حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، بس اتنا نہیں کہہ سکتا ہوں، کچھ چیزوں کا اجر سوائے حسین کی ماں کے کوئی نہیں دے سکتا. اس میں سے ایک مجھ طالب علم کی محنت کو سوارت کرنا ہے، جو سن رہا ہے بزرگان سے دعاؤں کا محتاج. سنیے، مولا میرا فلاں جگہ ٹرانسفر ہو گیا، مولا میں وہاں جا رہا ہوں. کوئی اپنے آپ کو اعلانیہ شیعہ نہیں کہہ سکتا. مولا ہم وہاں پر آپ کے شیعہ کو پہچانیں گے کیسے؟ کہ جس بستی میں جا رہے ہو وہاں جا کے پتہ لگانا کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا سرکار. اب جامع الاخبار سے کچھ جملے پڑھتا ہوں.
سوچئے آج چھٹا مرحلہ ہے تقریر کا نا، میں اس مرحلے کا 6 دن سے انتظار کر رہا تھا. اب میں جملے پڑھنے جا رہا ہوں. اب سوچئے جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں تو اگر سیلاب بھی آئے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. بس جملوں کا استقبال کریے گا. اب جب میں اس موضوع پہ پڑھ رہا ہوں معرفت امام، اب سنیے گا، یہ مولا کی زبان سے جملہ ہو گیا. جامع الاخبار مولا نے خود فرمایا، میں علی ابن ابی طالب قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا کون میرا شیعہ ہے. سنتے رہیے سنتے رہیے. میں علی ابن ابی طالب قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا. حوالہ میں نے دے دیا کون میرا شیعہ ہے. یہ اندر والے باہر والے جو آئے ہیں مجلس میں وہ بھی، جو کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں آئے وہ بھی. میں ہمیشہ قید لگاتا ہوں مجبوری کی بنا پہ. مولا کہتے ہیں میں قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا. قیامت تک قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا کون میرا شیعہ ہے. تو میں نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ کہ یاد رکھو جو بھی میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا. جو بھی میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں. آہستہ سے کہہ دوں آپ بہت جلدی پہنچ جائیں گے. جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا، یہ تو ماشاءاللہ عزاداروں کی بستی ہے نا، اور یہ جملہ یہاں نہ سمجھا جائے گا تو کہاں سمجھا جائے گا. جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں لٹانے کا مزاج رکھتا ہوں. آہستہ سے کہہ دیتا ہوں بھاؤ نگر والوں یاد رکھیے گا کہ لوٹ کر غنی بننا اور ہے، لٹا کے غنی بننا اور ہے. اب آگے کی مجلس سنیے دیوانے ہو جائیں گے. جیسے میرے مولا نے کہا میں پہچان لوں گا، مولا کا جملہ ختم. جناب کمیل قدموں میں کیا کر رہا ہوں؟ کہ مولا ایک سوال. اس لہجے کو وہی سمجھیں گے جو پہلے دن سے شرکت کر رہے ہیں. مولا ایک سوال کا کیا ہوگا؟ کہ مولا آپ تو امام عادل ہو نا. مولا آپ تو امام عادل ہو نا. کمیل کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا آپ تو قیامت تک پہچان لو گے. آپ کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے یہ آپ کا شیعہ ہے؟ مجلس ہونا طے ہے بھاؤ نگر کی زمین پر. قیمت لگانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور بزنس مین حضرات تشریف فرما ہے، اور اچھی باتوں کی قیمت لگانا آپ سے بہتر پورے ہندوستان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جانتا ہوگا، کیونکہ اکثریت یہاں پر بزنس مین حضرات کی ہے. آپ کو بہتر پتا ہے کہ اچھی کوالٹی کی چیز کون سی ہے. اب میں مولا کی زبان سے آپ کو سنانا سنیے. چاہنے والے پوچھا مولا ہم کیسے پہچانیں گے یہ آپ کا شیعہ ہے؟ آپ تو پہچان لو گے، آپ کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے؟ دوسروں کے حق میں تو بہت ووٹ ڈالتے ہو نا. آج بیٹھے بیٹھے دائیں بائیں مت دیکھنا، خود اپنے ضمیر کے حق میں ووٹ ڈالنا. مولا کے حوالے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ نوید آپ کی گفتگو کر رہا ہے. سنیے جملہ کہ مولا آپ کو پہچان لیں گے، آپ کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے یہ آپ کا شیعہ ہے؟ پلٹ کے کہا کمیل گھبراؤ نہیں، آؤ کچھ علامتیں بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے تم پہچان لینا. للہ لسن پلیز کیئرفلی یار، جو جہاں جس مقام پر بیٹھا ہے کھڑا ہے، جو ٹھنڈی سانس لے سکتے ہو لے لو سانس. سروں کو اٹھاؤ، جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں مجھے، جو سن سکتے ہیں سنیں مجھے. لیکن آج ووٹ سب کو ڈالنا ہے سرکار. اب جملے کی قدر فرمائیے. مولا نے فرمایا آؤ تمہیں بیٹھو، کچھ علامتیں بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے پہچان لینا یہ میرا شیعہ ہے. ہاں مولا فرمائیے. بارگاہ باب العلم زانو ادب طے کیا، ہاتھوں کو پھیلایا، سر جھکا کے بیٹھ گئے. علی لفظوں کی خیرات بانٹ رہے تھے. جب لینے والے بامعرفت ہو تبھی علی بولتے ہیں. اب لینے والے جناب کمیل تھے، ان سے ہم تک پہنچ گئے. استقبال کریے گا کہ سنو کمیل، جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی پہلی علامت یہ ہوگی الاول شجاع، وہ بہادر ہوگا. وہ بہادر ہوگا. معاف کریے گا حضور والا، اب بہادری سے مراد یہ نہیں ہے، میں نے پورے ہندوستان کے باہر پڑھا.
آج میں دیکھوں گا کہ آپ کی زمین پہ کیسے آپ استقبال کرتے ہیں. اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ چاہے فضائل ہو یا مسائل ہو میری توقع سے بہت اوپر آ کے سنتے ہیں. آپ بہت اوپر آ کے سنتے ہیں اور بہت اچھا سنتے ہیں. اب ان جملوں کو کیسے سنتے ہیں؟ بہت سی جگہوں کے منظر میری آنکھوں میں ویڈیو کے طور پہ کوڈ ہے. ممبر کی بلندی سے یہاں کا منظر کوڈ کرنا چاہوں گا. اب اگر آپ اجازت اور ساتھ دیں سنیں گے. کیا کہا مولا نے؟ جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی پہلی علامت یہ ہوگی الاول شجاع. بولتے رہیے. بہادر ہوگا. بہادر. معاف کریے گا قوم کے جوانوں, بہادری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بھاؤ نگر کے ہر چوراہے پہ لاٹھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں. اب مولا کے جملے سنیے. مولا نے فرمایا, جب میرے مولا سے جناب کو میں نے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ کی نگاہ میں بہادری کیا ہے؟ پلٹ کے کہا سنو کمائے, جب تمہارے جذبات کا گھوڑا پیر پٹکنے لگے. کیا مثال دی ہے مولا نے, کیا مثال دی ہے مولا نے. ایک دیوانگی تاری ہوتی ہے پڑھتے وقت. کیا مثال دی ہے مولا نے. کیا کہا مولا نے؟ جب تمہارے جذبات کا گھوڑا پیر پٹکنے لگے. دیکھیے جن گھروں میں گھوڑے پلے ہوں تو پتا ہوگا بھاگتے ہوئے گھوڑے کو کنٹرول میں کرنا آسان ہے, لیکن گھوڑا جب پیر پٹکنے لگتا ہے تو جو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اس کی خوشیاں بھی مٹی میں مل جاتی ہیں. آج میں کیا عرض کر رہا ہوں, اللہ جانے کتنے سمجھ رہے ہیں جملوں میں. تو مولا نے کیا مثال دی کہ جب تمہارے جذبات کا, ایک ایک گھر میں پیغام جانا چاہیے, جب تمہارے جذبات کا گھوڑا پیر پٹکنے لگے اسے صبر کی لجام سے تھام لو. دنیا کہے گی بزدل ہے کر گیا, فاتح خیبر کہے گا بہادر ہے. فاتح خیبر کہے گا بہادر ہے. میرے قوم کے جوانوں, کہنے کا مقصد یہ ہے اگرچہ ضعیف ماں باپ غصے میں آ کے کچھ کہہ دیں اور ضعیف ماں باپ کا جملہ ناقابل برداشت ہو جائے, پلٹ کے اپنے ماں باپ کو جواب نہ دو. دوست احباب پڑوسی ملعون یہی تو کہیں گے ڈر گیا, فاتح خیبر کہے گا بہادر ہے. کاش کہ میں پڑھ جاؤں سرکار. آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا ہر ایک علامت میں ایک مجلس ہے. میں 3 مجلسیں ایک وقت میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہو گئی ختم ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ پھر 3 پڑھوں گا, تیسری پہ بات ختم. جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی دوسری علامت یہ ہوگی السان سخا. سخی ہوگا, کنجوس نہیں ہوگا. اس پہ بھاؤ نگر والے نہ بولیں گے تو کون بولے گا سرکار. اب میں جب وضاحت کروں گا نا تو انشاءاللہ گھروں تک میرے حق میں دعائیں دیتے ہوئے جاؤ گے, کیونکہ مجھے آپ کی عزاداری کا معیار پتا ہے. آج سے نہیں پتا, 10 سال سے پتا ہے. اب میں جملہ آپ کے حضور میں صرف کرنے جا رہا ہوں, استقبال کریے گا. امام نے کیا فرمایا؟ دن بھر کی تھکاوٹ نہ اتار دی جملہ تو کیا فائدہ شاہ نجف سے بھیک مانگنے کا. آپ بھی بھیک مانگ لینا. مولا نے فرمایا جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی دوسری علامت یہ ہوگی سخی ہوگا. میں طاقت سے پڑھ کے دیکھتا ہوں, میں اکیلا طاقت لگاؤں گا, آپ سب طاقت ایک ساتھ لگائیے گا. میں اکیلا, آپ سب مل کے بتائیے کہ جملے میں کتنی طاقت ہے. استقبال کریے گا. امام نے کیا فرمایا؟ جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا سروں کو اٹھاؤ, اس کی دوسری علامت یہ ہوگی وہ سخی ہوگا, کنجوس نہیں ہوگا. سخی ہوگا, کنجوس نہیں ہوگا. سخی ہوگا, کنجوس نہیں ہوگا. ارے بھیا اکثر مقامات میں کہتا ہوں عزاداری میں خرچ کرو, عزاداری میں خرچ کرو. خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو, پچھتاؤ تو بخیل ہو. یا علی, عزاداری میں خرچ کریے. خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو. خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو. ماشاءاللہ یہاں تو ساری سخی مسکرا رہے ہیں, کوئی بندہ ایسا نہیں جو نہیں مسکرا رہا ہو. میں کہتا ہوں عزاداری پہ خرچ کرو. خرچ کرنے کے بعد, اب اگلے جملے پہ دیکھو نا کون کتنا مسکرا سکتا ہے. عزاداری پہ خرچ کرو, خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ. بزرگان دعائیں سے نوازیے کا. خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو, پچھتاؤ تو بخیل ہو.
نوجوانوں جملوں کو کوٹ کرنا اور یاد رکھنا، اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے۔ تھکے تو نہیں سرکار آپ کو؟ میری تکلیف گوشت تو نہیں بن رہی ہے؟ سلامت رہیے، اللہ زندگی دے آپ لوگ کو، جیتے رہیے، بہت اچھا سن رہا ہے۔ اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق۔ دیکھیں جب موڈ بن جائے تو جملے وہاں سے عطا ہونے لگتے ہیں، جب ایک ماحول بن جائے اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے۔ اچھا آپ دیکھ لیے سوسائٹی میں 4 دوست ہو کسی کے، ایک خرچ کرتا ہو 3 خرچ نہ کرتے ہو، جو کرتا ہے اس کا گھٹتا نہیں، جو نہیں کرتے ان کا بڑھتا نہیں۔ اللہ جانے کہاں گفتگو جا رہی ہے سرکار۔ جو کرتی ہے ان کا گھٹتا نہیں، جو نہیں کرتے ان کا بڑھتا نہیں۔ دیکھیے امام نے فرمایا ہے کہ جو چیز کاؤنٹنگ میں آ جائے، گنتی میں آ جائے، اس پہ کبھی گھمنڈ نہ کرو، اس پہ کبھی فخر نہ کرو۔ امام فرماتے جو چیز کاؤنٹنگ میں آ جائے اس کو تو ایک دن ختم ہونا ہی ہے، چاہے عمر ہو، سلامت رہیے، چاہے دولت ہو، چاہے عمر ہو، چاہے دولت ہو۔ سروں کو اٹھاؤ، مجھے دیکھو، دیکھو بھائی، پیسے کا تو مقدر ہے ہی خرچ ہونا۔ دیکھیے اب میں اپنی بات کو پلٹنے والا ہوں، اب اس پلٹی ہوئی بات کو کتنے سمجھ لیتے ہیں اب یہ آپ کی ذہانت فیصلہ کرے گی۔ میں نے کہا پیسے کا تو مقدر ہے ہی خرچ ہونا، ہاں اب یہ پیسے کا مقدر ہے کہاں خرچ ہو جائے۔ اب یہ پیسے کا مقدر ہے، خرچ تو ہوگا، کوئی آزاداری پہ خرچ کرے گا، کوئی بیماری پہ خرچ کرے گا، خرچ تو ہونا ہے سرکار، خرچ۔ سلامت رہیے، دیکھیں جملہ میں آپ کے حضور میں رکھنا چاہوں گا، اگر کسی کا بیماری میں بھی خرچ ہو رہا ہے تو روایات کے مطابق ہے پچھتاؤ نہیں بلکہ خوش ہو جاؤ، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ جا رہا ہے، گناہوں کا کفارہ جا رہا ہے۔ یہ مت سوچو اتنا خرچ ہو گیا بیماری میں نہ بنانا، یہ روایات میں ہے۔ سنیے، جو خرچ کرتے ہیں اسے جملہ کہہ دوں، اور تیسری علامت سنا کے آپ سے عبادت کا طلبگار ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں جو خرچ کرتے ہیں اسے میری گزارش ہے، اچھا ایک جملہ مجھے اور یاد آ گیا، وہ بھی سناتا چلو۔ بنی اسرائیل کے کسی نبی نے شیطان کا انٹرویو لیا، ہاں یہ کتاب میں، شیطان سے پوچھا، میں انٹرویو تو آپ کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، شیطان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ سلامت رہیے، جو سمجھ رہا ہے اس کو میرا سلام ہے۔ تو پلٹ کر ابلیس نے کہا دیکھو میں ہر کسی کو بتاتا نہیں ہوں باتیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوال کیا کیا کہ یہ بتاؤ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ پلٹ کے شیطان نے کہا وہ مومن جو کنجوس ہو۔ اللہ جانے میری مجلس آپ کے دلوں میں اتر رہی ہے نہیں اتر رہی ہے۔ اور کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے تمہارا؟ کہ وہ گناہگار جو سخی ہو۔ آہا آہا، کا کیا مطلب؟ کہ جب کسی مومن کو پیسے کی ضرورت ہوگی وہ مومن کنجوس اس صف سے نکل کے میری صف میں آ جائے گا، یہ گناہگار مومن یہاں سے نکل کے وہاں پہنچ جائے گا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں بھاؤ نگر کے سخی عزادارو، اے خرچ کرنے والوں، تم سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا، اگر دیکھیں جو خرچ کرنے والے وہی سمجھیں گے میری بات، بقیہ کا تو میں ذمہ دار ہوں نہیں سرکار۔ جو سخی لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے، یہ جو سخاوت کا دریا بہ رہا ہے نا، بہنے دو، بہنے دو، بہنے دو، روکو نہیں، روکو نہیں، کیا پتا اس کے بعد آنے والا پانی اس سے بہتر ہو۔ جی آپ جملوں کا استقبال کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ جملوں کا استقبال کرتے ہیں، کیا پتا اس کے دیکھیں ایک سخاوت کا جملہ کہوں، غالباً کسی خطیب کا جملہ میرا جملہ نہیں ہے، جس کو اللہ اس کا اجر اس کو عنایت فرمائے، لیکن اس میں 2 جملے میں اپنے کہوں گا، اس کو سن لیجیے گا۔ دیکھیں کائنات میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، لیکن قسم خدا کی حضور والا 2 سخی ایسے گزرے ہیں جن کے جیسا کوئی سخی نہیں۔ علامت بتاؤں گا، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کائنات میں 2 سخی ایسے گزرے ہیں
جن کے جیسا کوئی سخی نہیں، ایک نانی ہے، ایک نوازا ہے. سلامت رہی، سلامت. ایک نانی ہے، ماشاءاللہ بہت جلدی پہنچ گئے. ایک نانی ہے، ایک نواسا ہے. ایک سے زر مانگا تھا، زر. اس نے زر ہی زر دیا. ایک سے زر مانگا تھا، اس نے زر ہی زر دیے. اس صاحب سے آخری آدمی تک جو باہر کھڑا ہے، سروں کو اٹھائے مجھے بتائے امام حسین سخی ہے یا نہیں؟ کریم ابن کریم، سلطان ابن سلطان. ایک جملہ میں کہوں، کوٹ کریے گا. جو غیر مذاہب کے لارڈ گاڈ ہادی خلیفہ پیشوا امام نوٹ ٹینس نوٹ اسٹینس ایکس وائی زیڈ، جن کو غیر لوگوں نے اپنی ہیومن پرسنالٹیز مانا نا، وہ اپنی قبروں کی جہنم میں چلے گئے. یقیناً دیکھیے، میں بات بہت دیر سے کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب میں بتا دیتا ہوں. مولا گواہ ہے، ذکی حسین گواہ. میری طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے، بس آپ کی یہ بیداری دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ خطیب کہتے ہیں کہ خطیب پڑھتا نہیں، مجمع پڑھواتا ہے. یقیناً اس وقت مجھے بھاؤ نگر کا مجمع مجھ سے پڑھوا رہا ہے، ورنہ میرے اندر طاقت نہیں ہے. بس اب سن لیجیے سرکار، بڑے بڑے سخی گزرے، ان کے جیسا کوئی سخی نہیں. میں نے کہا جو غیر مذاہب کے گھروں تک جاؤ گے تو سبحان اللہ کہتے ہوئے جاؤ گے، انشاءاللہ تسبیح پڑھتے ہوئے جاؤ گے. بھیا سنیے گا، غیر مذاہب کے جو لارڈ تھے وہ اپنی خصوصیات لے کے چلے گئے. پہلی بات، غیروں کے رہبروں میں اور ہمارے رہبروں میں پہلا اور بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ غیروں کے رہبر تھے ہمارا ہے. میں پھر سے پوچھ لیتا ہوں، باہر والے بھی تھوڑا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دیں، میں سمجھتا ہوں آپ کی آواز مجھ تک نہیں آئی. سلامت رہیے. امام حسین سخی ہے یا نہیں؟ مل کے یا سلامت. دیکھیے اعلان ہو گیا ہے. دیکھیے یہ باہر والوں نے اعلان کر دیا کہ وہ سننے کے معاملے میں آگے والے سے پیچھے نہیں ہے. اب ماشاءاللہ اب بہرحال انشاءاللہ بات تو آپ تک پہنچا کہ دعاؤں سے نوازیے گا. دیکھو غیروں کے جو رہبر تھے قبلہ وہ تھے، ہمارا امام حسین سخی ہے یا نہیں؟ کریم سلطان. ہمارے ائمہ جو ہیں وہ اپنی خصوصیات لے کے نہیں گئے، چاہنے والوں میں بانٹ کے گئے ہیں. چاہنے والوں میں بانٹ کے گئے ہیں. بولے نا بھاؤ نگر، چاہنے والوں میں بانٹ کے گئے ہیں. امام حسین صرف سخی ہے نہیں، سخی بناتے بھی ہیں، سخی بناتے بھی ہیں. تاریخی جملہ، اگر یقین نہ آئے تو مجلس کے بعد دیکھو، اگر بھاؤ نگر کا کوئی غریب سے غریب آدمی تبرک بانٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ہر امیر اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے. یہ سخاوت نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سخاوت ہے. مل کے اگر غریب سے غریب آدمی، سلامت رہیے، غریب سے غریب آدمی تبرک بانٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ہر امیر اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے. معاف کریے کہ حضور والا شادی یا پارٹی کریے گھر میں، کہاں صاحب سلامت رہے، سگے بھائی کو بھی مذاق میں کچھ کہہ دیجئے، منہ پہ پلیٹ پھینک کے چلا جائے گا. مجلس میں 10 روپے کے بسکٹ کے لیے 10-12 دھکا کھائے گا، مگر تبرک گھر میں لے کے جائے گا. اور کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تاکہ دنیا دیکھ لے آج بھی حسین کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. آخری بات، مجلس تمام، پڑھنا تو بہت کچھ تھا اس میں. امام نے فرمایا، اس امام بارگاہ کی ایٹ ایٹ سے آواز آئی. اب کوئی مجھے داد و تحسین سے نوازے نہ نوازے، کوئی تو ہے جو پشت پناہی کر رہا ہے غیب سے. یہ چیز آپ فیل نہیں کر پائیں گے، یہ میرا دل محسوس کرتا ہے.
یہ خطیب محسوس کرتا ہے جب روحانیت اندر سے آتی ہے. آخری جملہ مجلس تمام. امام نے فرمایا جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی تیسری علامت یہ ہوگی السادس یتمنى الموت، موت کی تمنا کرے گا، موت سے بھاگے گا نہیں. ہندوستان کی آزاداری کو سلام کرو بھاؤ نگر والوں، اور جب یہاں کی آزاداری کو سلام کر لو تو پاکستان والوں کے جذبوں کو بھی سلام کرو. انہیں پتا ہے کہ آنے والے چوراہے پر بوم بلاسٹ ہوگا، عقیدہ کہتا جلوس یہیں سے جائے گا. کیا فرمایا؟ جو بھی میرا شیعہ ہوگا الثالث یتمنى الموت، موت کی تمنا کرے گا. اربعین کے وقت میں پاکستان کے کچھ افراد آتے ہیں ملر کوٹلا پنجاب میں فاتحہ پڑھنے کے لیے بزرگان کی قبر پر. اس نے اتفاق کئی سالوں پہلے میری ان سے ملاقات ہوگی، سنیے گا دیوانے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا قبلہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ آزاداروں کو مارو آزاداری ختم، آزاداروں کو مارو مجلس ختم، آزاداروں کو مارو شب بیداری ختم، آزاداروں کو مارو جلوس ختم. یہ جاہل ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ سوچ رہے ہیں بھائی جان آزاداروں کو مارو آزاداری ختم. انہیں پتہ ہی نہیں جب ایک آزادار دنیا سے جاتا ہے آزاداری کو گھٹا کر نہیں بڑھا کے جاتا ہے. جب ایک آزادار دنیا سے جاتا ہے اس کا سویم بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 20واں بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، 6 ماہیں بھی ہوتی ہے، برسی بھی ہوتی ہے. بتائیے آزاداری گھٹی یا بڑھی؟ سنیے جملہ. تو وہ پاکستان کے جو افراد آئے انہوں نے مجھے بتایا، سنیے جو باہر تک کھڑے دعا سے نوازیے گا. انہوں نے قبلہ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، جھوٹ بولتا ہے یہ BBC میڈیا. سب سے بڑا جھوٹا مکار میڈیا حضور والا جو آج تک ظاہری امام حسین کی تعداد صحیح نہیں بتا رہا. ہماری نگاہ میں وہی جھوٹا جو حسین کو دشمن ہو. آتے ہیں 7 کروڑ بتاتے ہیں 1 کروڑ. اب جملہ سنیے گا. انہوں نے کہا قبلہ نوجوانوں آپ کا امتحان دوں گا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں سننے کے معاملات میں. بہت دل سے جملہ پڑھوں گا، بہت صرف کر کے پڑھوں گا. ماشاءاللہ ابھی تک آپ نے برابر بہت اچھا سنا ہے اور میں نے بھی آپ سے نہیں کہا کہ آپ مجھے داد دیجیے. بہرحال جب الحمدللہ آپ خود بیداری سے سن رہے ہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سن لیجیے حضور والا دعائیں چاہوں گا. کہنے لگے مولانا سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، سب فراڈ ہے. ہم نے کیا ہوا؟ کہ یہ میڈیا والے جو کہتے ہیں نا کہ بسوں سے اتارا، آئیڈینٹی کارڈ چیک کیا، پاسپورٹ چیک کیا تب گولی ماری. انہوں نے کہا قبلہ سب جھوٹ ہے. ظاہرین کی بس جا رہی تھی، بسوں سے اتارا، تمہارا نام پوچھا حسن، گولی مار دی. تمہارا نام حسین، گولی مار دی. تمہارا نام سہرا، گولی مار دی. تمہارا نام زینب، گولی مار دی. یعنی بھاؤ نگر والوں اتنی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ دشمنی شیعوں سے نہیں ہے. دشمنی شیعوں سے نہیں ہے. تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں، تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں. دعاؤں سے نواز دیجیے گا، بھلے زبان نہ بولے یہ ہاتھ نوٹ پائے، اس حقیر کو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. میں جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں، استقبال کریے گا. یعنی اتنی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی نا. دشمنی بھائی جان شیعوں سے نہیں ہے، ان ناموں سے ہے جو رکھے گئے. قسم خدا کی میں نے تاریخ پاکستان کو بہت قریب سے دیکھا اور مجھے دکھاؤ اتنے لوگوں کو انہوں نے مارا، کسی ایک شیعہ نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے اپنا نام سفیان بتایا ہو؟ کسی ایک شیعہ نے بھی اپنا نام یزید بتایا ہو، شمر بتایا ہو، خلی بتایا ہو؟ بتایا نہیں بتایا. یہ صبر و مسافرت، یہ استقامت، یہ استقلال، یہ مزاحمت، یہ زندہ دلی کہاں سے مل رہی ہے؟ ہم سے برابر کچھ نوجوان کہہ رہے ہیں قبلہ 40 کے لیے دعا کریں، 40 کے دروازے کھل جائیں. جوانوں بیداری کے ساتھ اپنے دل کے دروازے کھولو. 40 کے دروازے حسین کھولنے والے ہیں. اچھا کیونکہ آج 7ویں امام کی مناسبت سے مجلس ہے اور انہی پہ شروع ہوئی تھی، انہی پہ ختم کر دیتا ہوں. 2.5-3 منٹ دیں گے مجھے؟
اس طالب علم پہ احسان کر کے سن لیجیے تھوڑا سا بس. بہت اچھا ابھی تک آپ نے مجھے سنا. جو باہر کھڑے خصوصاً وہ بھی. کیا کہا تھا ہارون نے؟ بھائی پلیز تھکو نہیں، سروں کو اٹھاؤ، بس آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، سلامت رہیں. کیا کہا تھا ہارون نے؟ کہ شیعوں کا خون کارے میں ملایا جائے. آخری بات ہے آج کی مجلس میں. اور جتنے بھی صحیح آزادی مل جائے پلر میں چنوا دیا جائے. سروں کو اٹھاؤ، مجھے بتاؤ، سارے شیعہ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کب سے مارا جا رہا ہے؟ جب یہ جملہ مکمل ہو جائے گا نا، آپ محسوس کرو کہ مجلس اب شروع ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ مجلس ختم ہو جائے گی. میں دیکھیں بہت آپ کو اپنے قریب کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اب سنیے گا، ہمیں کب سے مارا جا رہا ہے؟ 1400 برس، 14 صدی. ہمیں کس نے نہیں مارا؟ ہمیں ابو سفیان نے مارا، ہمیں معاویہ نے مارا. دیکھیں علی والے کسی کا حق نہیں مارتے، آپ لعنت بھیجتے رہیے گا. ہمیں ابو سفیان نے مارا، ہمیں معاویہ نے مارا، ہمیں شمر نے مارا، ہمیں خلی نے مارا، ہمیں ابن زیاد نے مارا، ہمیں حجاج نے مارا، ہمیں ابن زیاد نے مارا، ہمیں بنو عباس نے مارا، ہمیں بنو امیہ نے مارا، ہمیں منصور نے مارا، ہمیں مروان نے مارا، ہمیں حشام نے مارا، ہمیں حشام بن عبد الملک نے مارا. بھئی مارا نا. ہمیں معتمد نے مارا، ہمیں ہارون نے مارا، ہمیں معتز باللہ نے مارا، ہمیں متوکل نے مارا، ہمیں صدام نے مارا، ہمیں داعش نے مارا. بھیا 1400 صدی ہو گئی مارتے مارتے. اب تک تو اس قوم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. چھوڑو سرکار آج کی مجلس میں آخری جملہ. میں پورے گجرات کی بات نہیں کرتا، احمد آباد کی بات نہیں کرتا. مجھے تو آپ صرف بتائیے اتنا، اس گجرات میں جو آزاداری کا دل بھاؤ نگر ہے، اس دل میں کتنی آبادی ہے؟ بھاؤ نگر کی شیعہ آبادی کتنی ہے ووٹنگ کے اعتبار سے؟ کم سے کم بتائیے، زیادہ نہ بتائیے گا. 6000. چلیے لیڈیز جینٹس ملا کے میں اور کم پہ لے آتا ہوں. چلیے 5000. 5 کا آنکڑا اچھا ہوتا ہے نا، ہے نا، تاکہ جو آنے والے آزادار ان کو بھی جوڑ لیا جائے نا اس میں. استقبال کریے گا. کب سے مارا جا رہا ہے؟ ایک بار سب مل کے بتا دیں. 14 صدی، 1400 برس سے ہمیں مارا جا رہا ہے. پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، پورے گجرات کی بات نہیں کر رہا. شیعہ بیٹھے ہو نا مولا کے چاہنے والے. ہارون نے کیا کہا تھا؟ ان کی گردنیں کاٹو، خون سے گارا بناؤ، دیواریں کھڑی کر دو. بغداد کو آباد تو شیعوں نے کیا ہے. بھئی بغداد کو آباد تو شیعوں نے کیا ہے نا. اب جملہ سنیے، مجلس میری تمام ہو گئی. کب سے مارا جا رہا ہے؟ 14 صدی، 1400 برس سے مارا جا رہا ہے. یہ بھاؤ نگر میں 5000 کیسے بچ گئے؟ ارے اب نہ بولیں گے تو اب کب بولیں گے سرکار؟ بھائی جو ہے وہ بتائیں نا، کب سے مارا جا رہا ہے؟ یہ 5000 کیسے؟ بہت سلو پڑھوں گا، آپ بہت زور سے سنیں گے، اور جو جتنی جلدی سمجھ جائے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دے کہ بات آپ تک پہنچ گئی. بھائی جان یہ 5000 کیسے بچ گئے؟ 1000 بچنا چاہیے تھے. حقیقت میں آپ نے غور نہیں کیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے. بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے. ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے. ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں رکھی. حرام میں برکت نہیں رکھی. یہ ہمیں سال بھر مارتے ہیں. حسین اپنی زری سے کہتے ہیں تم سال بھر مارو، تم جوڑ کے بتانا تم نے مارے کتنے. ہمارے وہی میں بتائیں گے ہم نے بچائے کتنے. تم سال بھر جوڑو، تم جوڑ کے بتانا تم نے مارے کتنے. ہم اربعین میں بتائیں گے ہم نے بچائے کتنے. تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، یہ آتے آتے نہیں تھکیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہے جو وصیت حسین پر عمل کرنے والے ہیں. کیوں؟ حسین نے وصیت میں کہا تھا سجاد بیٹا، جن کے باپ بیمار ہونا وہ اپنے باپ کے چہرے سامنے رکھے اور زندگی کی دعا مانگے، اور جن کے باپ دنیا سے گزر گئے ہیں نا
ابھی حال میں جن کے باپ گزرے ہیں، وہ جوان اس وقت کو یاد کرے جب ان کا باپ بستر پہ تھا. جب آپ کا باپ بستر پہ ہوگا، جب آپ اپنے باپ کی خدمت کرتے ہوگے، دوا اور بھی دیگر خدمات کرتے ہوگے، تو آپ کا باپ آپ سے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہوگا، ہے نا؟ قیامت کے مسائل ہو جائیں گے، آپ کا باپ آپ سے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہوگا. نوجوانوں اسی کو وصیت سمجھا کرو. اچھا، وصیت کا قانون کیا ہوتا ہے؟ وصیت کا قانون یہ ہوتا ہے بھاؤ نگر والوں، جو وصیت کرتا ہے وہ بستر پہ ہوتا ہے، جس کو کی جاتی ہے وہ کھڑا رہتا ہے. رونے والوں، کربلا میں قانون ٹوٹ گیا. سید سجاد لیتے ہوئے حسین کھڑے ہو کے وصیتیں کر رہے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور وصیت میں جانتے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور میرے شیعوں سے کہنا کہ وہ کربلا میری زیارت کے لیے آئے اور 3 دن مہمان رہے. اگلا جملہ سنو گے؟ میں راستے میں سفر میں بھی سوچ لیتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں ہیں. اللہ جانے حسین نے کس دل سے کہا، بیٹا میرے شیعوں سے کہنا جب کبھی بھی ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس کو یاد کر لے. انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے مارا گیا. آوازیں کیا بلند ہو گئی. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. میں آپ کے گریے کو سلام کرتا ہوں بھاؤ نگر والوں. کیا خوب پرسہ دیتے ہیں آپ. جب پرسہ دو تو یہ نیت رکھو حسین کی ماں راضی ہو جائے. یہ آنسو رومال زہرا میں جگہ پا جائیں. حسین وصیتیں کر رہے ہیں. بس ایک وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی. 36 پہر گزرے ہے پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی. تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ تو پلا دیجیو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آوازیں کے لیے بلند ہو گئی. روایت کیا کہتی ہے؟ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رقاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ہوا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. حسین رخصت ہو گئے، سارے مصائب چھوڑے. جب حسین رخصت ہو رہے ہیں تو حسین کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سنائیں گی تمہیں رات میں مانر. وہ کہنے لگی سوئیں گے کافر علی اصغر. شہر کا ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم سوئیں گے. بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے. نہیں میں یہ مسائل مکمل نہیں پڑھوں گا. مجھے دیکھو، میرا ہاتھ ذریعہ حسین کی طرف ہے. یہ مسائل میں مکمل 32 محرم کو پڑھتا ہوں. میں اس کے آگے نہیں پڑھ پاؤں گا. رونے والوں تصور کرو، میں تمہیں کائنات کا سب سے غریب بیٹا دکھانے جا رہا ہوں. تاریخ کہتے ہیں جب 11 محرم آئی، جب 11 محرم آئی، زینب نے اپنے آپ کو لاش حسین پہ گرایا. گرایا تو کیسے گرایا؟ ایسے گرایا جیسے عباس گرے تھے. ہاتھ بسے پست بندے تھے، گرے. اب جملہ برداشت کر لینا. روتے روتے زینب نے کیا دیکھا؟ سید سجاد پہ ایک رنگ آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے. پہلا جاتا جملہ کا سجاد کیا پھپھی کو غربت میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تڑپ کے ایک جملہ کا پھپھی اماں، وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا لاشا بے گور و بے کفن. برداشت لوگے کر
और मैं भी देखता हूँ कौन ऐसा पत्थर दिल है जो रोता हुआ नहीं जाता। जान के रोने वालों मक्तल कहता है। जब 12 मुहर्रम आई, बनु असद की कुछ औरतें पानी भर के घर में वापस आई, अपने मर्दों को देख के कहा शर्म नहीं आती? ज़हरा के बच्चों के जनाजे बेगौरों पे कफन पड़े हुए हैं। जब बनु असद की औरतों ने मर्दों को खैरत दिलाई, मर्द उठे, मर्द मैदान में आए। तारीख कहते हैं जब बनु असद के मर्द मैदान में आए तो वो बड़े परेशान थे, वो बड़े परेशान थे। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं और आपस में गुफ्तगू करके यही कहते हैं हम कैसे पहचाने किसका लाशा कौन सा है? इन लाशों के जिस्म पे सर नहीं है, हम कैसे पहचाने? अभी ये बातें हो रही थी तो बनु असद के मर्दों ने क्या देखा? एक ज़ईफ जवान, अल्लाह जाने कितने ने हमसे, मैं फिर से पढ़ता हूँ, एक 24 साल का ज़ईफ, हाथों में हथकड़ी, कमर में लंगर, गर्दन में तोप चला रहा है। जैसे ही वो करीब आया उसने बनु असद वालों से पूछा तुम कौन? एक जुमला मेरा हमेशा याद रखिएगा, अगर इमाम कोई सवाल करे इसका मतलब ये नहीं होता इमाम को पता नहीं। अगर इमाम सवाल करे इसका मतलब ये होता इमाम चाहता है कि हम तक कुछ पहुंच जाए। बस ये जुमला तुम्हारे काम में आएगा। अगर इमाम सवाल करे यानी इमाम चाहते कि मसाइब हम तक पहुंच जाए। इमाम ने आके बनु असद के मर्दों से पूछा तुम कौन? उन मर्दों ने पूछा तुम कौन? मौला ने कहा मैं इन लाशों का वारिस। दुआ मांग लेना। जज़ा 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 करना, जज़ा करना। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल करे। मेरी कौम की माँ और बहनों, अगर मेरी आवाज़ तुम तक आ रही है, अपने भावनगर के जवानों के लिए दुआ करो, क्योंकि बहनों की दुआएं बड़ी काम में आती है, माओं की दुआएं बड़ी काम में आती है। अब मातम कर लेना। जैसे इमाम ने तारुफ कराया, वो कहते हैं बनु असद वाले हैं, आपके बाबा ने वसीयतें करी थी, हम वसीयत पे अमल करने तो आए हैं, मगर हमारी समझ में नहीं आता किसका लाशा कौन सा है। इमाम ने कहा मैं बताता हूँ। इमाम ने कहा ये हबीब का लाशा है। जज़ाकल्लाह। बनु असद के लोगों ने कहा हबीब हमारे सरदार हैं, हबीब हमारे सरदार हैं, हबीब को हम दफनाएंगे। मौला ने जगह बताई, दफना दिया गया। मौला एक एक लाश का तारुफ कराते जाते हैं। कोई कमजोर दिल वालों मुझे माफ कर दे, कराते जाते हैं, दफन करते जाते हैं। इसी अगना में कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, आगे कहते हैं ऐ सैयद सज्जाद, एक लाशा दरिया के किनारे पड़ा हुआ है। बर्दाश्त करोगे कर लेना, बर्दाश्त करोगे कर लेना। एक लाशा दरिया के किनारे पड़ा हुआ है। हम उसके जिस टुकड़े को उठाना चाहते हैं वो टुकड़ा हाथों में आ जाता है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हम सीना उठाते हैं, पैर नीचे रह जाते हैं। हम पैर उठाते हैं, सीना जमीन पर रह जाता है। इमाम ने कहा उस लाशे को वहीं दफना दो, तुम उठा नहीं पाओगे मेरे अम्मू का जनाजा। अब कर लो बर्दाश्त। एक बुजुर्ग आलिम दीन से मैंने जुमला सुना, रिवायत के हवाले से मैं जुमला सुनाता हूँ, आप बर्दाश्त कर लेना। आखिरी 1.5 मिनट बचे मेरे पास, 1.5 मिनट मैंने मजलिस तमाम कर दी। इमाम बताते जाते हैं ये लाशा इसका, ये लाशा इसका। जब सारे लाशें दफना दिए ना, हमारा इमाम कभी मगरिब में दौड़ रहा है, कभी मशरिक में दौड़ रहा है। अगर मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं मुझे माफ कर दे। कभी आगे दौड़ता है, कभी पीछे दौड़ता है। जब मेरा मौला दौड़ा, कभी यहाँ दौड़ा, कभी वहां दौड़ा, बर्दाश्त कर लेना। आखिर में मेरा इमाम लाशे हुसैन के आगे कहता है बाबा सब मिल गए, असगर नजर नहीं आता। मातम कर लो जिनकी हाथ आजाद है, हया नहीं, हया नहीं। जो अगले बरस जिंदा रहेगा इन मजलिसों में आएगा, जिंदगी का कोई भरोसा
جملہ کہا بابا یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے. اللہ جانے جو ماتم نہیں کر پائے وہ کیوں ماتم نہ کر پائے. بابا یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے. آواز آئی نہیں بیٹا یہی میرا بھیا علی اصغر ہے. جب گھوڑے دوڑ رہے تھے یہاں کے گھوڑے میں نے اپنے اوپر لیے, وہاں سے گھوڑے میں نے اصغر کو بچا لیا. مجلس تمام ہو گئی. سید سجاد نے چٹائی منگائی, حسین کی لاش کو رکھا. لوگ قبر میں اتارا برداشت کر لینا, جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ ماتم کر لیں. اصغر کا لاشا اٹھایا, حسین کے سینے پہ رکھا. آخری جملہ عجب نہیں, جب سید سجاد نے حسین کے سینے پر اصغر کا لاشا رکھا ہوگا, سکینہ کہہ رہی ہوگی بابا مجھے بھی سلا لو, مجھے بھی سلا لو. سکینہ کو آج بھی نیند نہیں آ رہی. اے بابا جیسے اصغر آپ کے سینے پر, سکینہ آج بھی جاگ رہی ہے. بابا کا سینہ تجھے واسطہ محمد حال محمد کا. ان آنکھوں میں آنسو ہیں, امام کا 40 قریب ہے. دل تڑپ رہے ہیں ان کے جو ہر سال کربلا جاتے تھے. مولا ہم ہر سال محرم میں آپ کی مظلومی پہ روتے تھے, مگر ان 2 سالوں سے اپنی بدقسمتی پہ رو رہے ہیں. مولا حالات کو سازگار کر دو. جن کے دل میں کربلا آنے کی تڑپ ہے میرے مولا, 40 کے لیے نزدہوں کے راستوں کو کھول دو. باراللہ حاضرین میں جو پریشان حال ہیں, غریب ہیں, محتاج ہیں, تنگدست ہیں, بیمار ہیں, زبان سے کیا کہیں میرے اللہ میرے مولا, ان کے آنکھوں کے آنسو تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. ان حاضرین کی جملہ نیک حاجات کو قبول فرما, علماء حق کی حفاظت فرما, ہمارے مراجع کرام کا سایہ سروں پہ قائم و دائم فرما. کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا میرے مالک میرے اللہ, جس طرح سارے روزے چمک رہے ہیں, اب جلد بجلد وہ دن بھی آ جائے, جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائے. باراللہ اسی سال اور اسی سال حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما, تاکہ آنے والے سال میں ایام عزا کا پرسہ ہم اپنے امام کے ساتھ مل کر کربلا معلیٰ میں پیش کریں. تقبل انکا لا کل شیء قدیر. مولا سلامت رکھے ماتم حسین.